نہیں آپ کو چچا بابو لال کی یاد ہے یا نہیں؟ کیا چیز تھے؟ شکل صورت سے بالکل یتیم اور عادتوں کے حساب سے بچیا کے بابا. سیتا رام بازار کی ایک گلی میں اونچی سی بیٹھک میں رہتے تھے. غالباً یہیں پیدا ہوئے ہوں گے اور یہیں سے سدھارے. دور کے رشتہ داروں کا تو خود انہیں کچھ پتہ نہیں، البتہ قریبی رشتہ داروں میں ان گنت بھتیجے موجود تھے. یہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں تک پڑھے تھے، البتہ یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں کو پڑھا دیا. یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی، کیونکہ کسی نے کبھی ان کو کام پر جاتے نہ دیکھا. صبح شام جی چاہا تو گھمائے، ورنہ رفاع عام کے لیے بیٹھک میں بیٹھے رہتے تھے. کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. ہاں تو میں نے کہا تھا نا کہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں ان گنت بھتیجے تھے. تو وہ اس طرح کہ فرض کیجیے کہ آپ میں بیوی اور بچوں کے سنیما دیکھنے جا رہے ہیں. آپ کے جاتے ہی دودھ والا آئے گا، ادھر چوکا برتن کے لیے مہری آئے گی، لہذا مکان کی چابی اور دودھ کی بالٹی آپ ان کے پاس چھوڑ جائیں گے کہ چچا تکلیف تو ہوگی، 1.5 کلو دودھ لے لیجئے اور پاروتی آئے تو اسے چابی دے دیجئے، وہ چوکا برتن کر جائے گی. اخبار والا آتا ہے تو اخبار ہی نہیں دے جاتا ہے کہ چاچا ماسٹر جی کو دے دیجئے، شاید کہیں گئے ہوئے ہیں، گھر بند ہے. گھر دے کے پوسٹ مین، انڈا ڈبل روٹی والا، بنیے پنساری کا آدمی، اور کون ہے جو چاچا جی کو تکلیف نہیں دیتا؟ اور چاچا ہیں کہ بے عذر سب کا کام کرنے کو تیار ہے. مراری لال کا لڑکا سخت شریر ہے، مشکل سے تو اسکول میں داخل کرایا، مگر روز بھاگ آتا تھا. پڑھنے پر اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا. چچا سے ذکر آیا کہ تکلیف تو ہوگی، ذرا اسے لائن پر ڈال دیجیے. ذرا کالا اکشر پہچاننے لگے تو اسکول بھی جانے لگے گا. لہذا چچا اسے پڑھانے لگے. کوئی اپنی سائیکل ان کے پاس کھڑی کر جاتا تھا کہ چچا ذرا دیکھتے رہیے میں ابھی آیا. محلے میں یا برادری میں شادی بیاہ ہو تو حلوائی خانے کے لیے چچا کے علاوہ بھلا کون ہو سکتا تھا؟ مزہ یہ کہ بچے بوڑھے وہ سب کے ہی چاچا تھے. بیٹا بھی انہیں چاچا کہتا اور اس کا باپ بھی. دن میں تو ان کی بیٹھک خاصا اسکول بن جاتی تھی. کسی بچے کی سمجھ میں سوال نہیں آ رہا ہے، چاچا. کسی کو مشکل لفظوں کے معنی نہیں آتے تھے، چاچا. محلے میں کتنے ہی بے پڑھے لکھے بھی تھے، وہ چٹھی لکھوانے چلے آتے تھے چاچا کے پاس. عظیم بیگ چغتائی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جنت میں بھی بھتیجے ملیں گے تو بخدا میں دوزخ جانا منظور کروں گا. یہاں یہ حال کہ چلا آ رہا ہے بھتیجے پر بھتیجا، مگر چچا بابو لال کے نہ تیوری پر بل ہے نہ کبھی نہ جھنڈاتے دیکھا. ذکر خیر چچا بابو لال کا اس وجہ سے آیا کہ فرمائش کرنے والے رشتہ داروں میں میرے خیال سے اول نمبر بھتیجوں کا ہے. جا اور بے جا اس بات کا خیال نہیں کریں گے کہ دوسرے کو کتنی پریشانی ہوتی. بس ان کا کام ہے منہ اٹھایا اور فرمائش کر ڈالی. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ چھوٹا پریوار سکھی پریوار، 1 یا 2 بچے بس. بچوں کے لیے تو یہ روک ٹوک، اور بھتیجوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا. ان کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چغتائی صاحب سے تو کون پوچھنے جائے، مگر تم تو بتاؤ کہ بھتیجوں سے اتنے نالاں کیوں ہو، اور آخر کتنے درجن بھتیجے ہیں تمہارے جو یوں بیزار نظر آتے ہو؟ تو جناب سنیے، بھتیجے کے معنی ہیں بھائی کا لڑکا. اور میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کے سبھی لڑکے بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں. شکایت ان بھتیجوں کی کر رہا ہوں جو خواہ مخواہ مجھے انکل اور میری بیوی کو آنٹی بنائے بیٹھے، محض اس لیے کہ کیے جائیں دبا دب فرمائشیں اور ہمارا جینا وبال کر دیں. صبح کا اخبار، تھوڑی سی چائے کی پتی یا ذرا سا اچار،
یہ چھوٹی موٹی چیزوں کی فرمائش کرنے والے بھتیجے بھتیجیاں تو صبح سے شام تک ایسے باقاعدہ چلے آتے ہیں کہ سلسلہ ہی نہیں ٹوٹتا. خیر معمولی سی پریشانی ہوتی ہے، بھگت لے آدمی. مگر برا جب لگتا ہے کہ آپ دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور پڑوسی ورما صاحب کا لڑکا یعنی ہمارا بھتیجا فرمائش لے کر آتا ہے کہ انکل ممی جی نے کہا ہے کہ آپ دفتر سے آئیں تو سپر بازار سے لیے ہمارے لیے 2 کلو چینی لیتے آئیے. ممی نے کہا ہے کہ پیسے بھی شام کو دے دیں گے. اور انکل میں نے کہا بھاگ یہاں سے. وہ تو خیر منہ بناتا چلا گیا مگر موزی میرا موڈ خراب کر گیا. میں بیوی پر بگڑا کہ کیا روک پال رکھا ہے. ان کا کہنا بھی تھی کہ میں کیا کروں، میرا کیا قصور. پھر بھی سنا ہے انہوں نے ورما صاحب کی بیوی سے ذکر کیا کہ اس طرح کے کاموں کے لیے آپ ورما جی سے کیوں نہیں کہتی. کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس موٹر تو ہے نہیں، سائیکل پر دفتر سے آتے ہیں، سپر بازار کی طرف سے آنے میں چکر پڑتا ہے. پھر یہ کہ یہ تو دفتر سے اٹھ کر کلب جاتے ہیں اور تاش واش کھیل کر 10 بجے لوٹتے ہیں. اس وقت کون سا سپر بازار کھلا رہے گا. اس فرمائش پر ہی بے حد جی جلا تھا. دن بھر دفتر میں جھنجھلایا کیا، رہ رہ کر 2 کلو چینی کا خیال آتا رہا. طے کر لیا کہ ہرگز نہیں، میں ایسی فرمائشیں پوری نہیں کروں گا، باہر میں جائیں. مگر عرض ہے کہ جناب چینی لایا اور چین جب پڑا جب خود ان کے ہاں بھجوا دی. مگر جب مسز ورما والی بات گھر والی نے سنائی ہے تب تو میں غصے سے پاگل ہو گیا. اسے انگریزی میں کہتے ہیں ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری. دفتر سے کلب جانے میں انہیں چکر نہیں پڑتا. چینی انکل لے آئیں گے، انہیں تاش کھیلنی ضروری ہے. قصور سپر بازار والوں کا ہے کہ رات کے 10 بجے تک کیوں نہیں کھلے رہتے. اجی یہ تو میں نے ایک سنائی. اسی طرح کی باتیں آئے دن ہوتی رہتی ہیں. جی بوکھلایا ہوا سا رہتا ہے. معلوم نہیں آخر ہم نے کیا پن کیے تھے جو بھگوان نے ہمیں اتنے سارے بھتیجے مفت دے ڈالے. اور پھر یاد آتی ہے چچا بابو لال کی. انہی کا دل گردہ تھا کہ اتنے رشتہ داروں کو نبھا رہے تھے اور ہنس ہنس کر سب کی فرمائشیں پوری کرتے تھے. دوسرے جناب جورو کے بھائی صالح، جن کی تلنا ساری خدائی سے کی جاتی ہے، گھر کے رئیس ہیں. باپ اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں کہ ان کے 3 جنم کو کافی ہے. انہیں بیکار رہنے سے فرصت نہیں ملتی اور یہاں فرصت کے لیے ترستے. یہ دلی میں تو رہتے نہیں مگر اتنی دور بھی نہیں ہے کہ آسانی سے آ جا نہ سکیں. ایک چھوڑ کئی موٹریں ہیں، ڈرائیور ہے، مگر کیوں آئے جب جیجا جی یہاں بیٹھے. جناب گرمیاں شروع ہوتے ہی چٹھی آتی ہے سالے کی کہ جیجا جی آپ کو تکلیف تو ہوگی، یہاں تو اچھے ملتے نہیں، وہاں دیکھ کر اچھے سے لکھنؤ کے کڑے ہوئے ایک آدھی درجن کرتے تو بھجوا دیجیے. بہت بہتر جناب. غنیمت ہے کہ اتوار کو بھی کچھ علاقوں میں دکانیں کھلی رہتی ہیں. پیٹرول پھونکا، وقت لگا سو الگ. لائے 6 کرتے بڑھیا قسم کے، رقم گرہ سے لگائی اور بھیجے پارسل کر کے. غنیمت ہے کہ سائز بھی ٹھیک آ گیا اور کڑھائی اور کپڑا بھی پسند آ گیا، ورنہ اور چکر ہوتا لوٹاؤ انہیں یا بدلواؤ. پھر جیجا جی یہاں تو آم بالکل نکما ملتا ہے، عجیب شکل، لمبا سا چونچ والا، آدھا لال آدھا ہرا، سواد بہت ہی برا. جیجا جی پچھلی گرمیوں میں جب میں دلی تھا تو آپ کے یہاں بڑے بڑھیا آم کھائے تھے. ویسے آموں کا 1 ٹوکرا بھجوا دیجیے، بلکہ ہو سکے تو 2 ٹوکرے بھیج دینا، کچھ ملنے جلنے والوں میں بٹ جائیں گے. جیجا جی وہ آپ شربت کون سا استعمال کرتے ہیں؟ بہت ہی بڑھیا تھا. یہاں تو لوکل بنا ہوا کیوڑے کے شربت کے نام سے بکتا ہے، مگر سواد اور گاؤں زباں جیسا ہوتا ہے. آپ وہاں سے 6 بوتل تو بھیج ہی دیجیے. جیجا جی ٹھنڈائی پینے کو بہت من کرتا ہے، یہاں کوئی سمجھتا ہی نہیں ٹھنڈائی کیا ہوتی ہے. جیجا جی کوئی ½ کلو چاٹ کا مسالہ بھی بھیج دیجیے، جیسا آپ استعمال کرتے ہیں، مجھے بہت ہی پسند ہے. اور جیجا جی
जीजा जी जीजा जी जीजा जी। हद है कि जाड़ों में मूंगफलियां तक साले के लिए यहां से भेजी कि वहां अच्छी तरह भूनते नहीं और कच्ची कच्ची खाने से मुंह आ जाता है। जीजा जी न हुए, ऐसा लगता है कि हेड ऑफिस तो वहां है और दिल्ली में एक गुमाश्ता छोड़ रखा है जो जरूरत का सामान खरीद कर बाकायदगी से भेजता रहे, जिससे काम न रुके। और फिर मजा ये कि कभी ये न पूछा कि खर्चा क्या हुआ। मेरे यहां तो साहब दरख्तों पर रुपया लगता नहीं, न ही वाले साहब जमीन में कुछ दौलत गाड़ गए हैं। जब हिसाब ज्यादा हो जाता है तो उनकी बहन से कहता हूं, वो न मालूम किस तरह भाई से कह सुनकर मंगाती हैं, फिर भी काफी घाटा रहता है। और वही मसल होती है कि मुर्गे को तकले का घाव। महीने के आखिरी दिनों में एक एक का मुंह देखना पड़ता है। अपने बेटे बेटियों का तो कहना ही क्या है, वो तो जितनी फरमाइशें करे कम है। इसमें भी ये है कि खाना पीना, कपड़ा लत्ता, पढ़ने लिखने, इस सिलसिले में तो जो फरमाइशें हों वो पूरी करना हमारा फर्ज ही है। रही शौक की चीजें तो उनकी बात भी ठीक है, आप नहीं करेंगे तो उनके शौक और कौन पूरे करेगा। बड़े होंगे तो शादी ब्याह होगा और अपने चक्करों में पड़ जाएंगे, फिर बाल बच्चों का झमेला लग जाएगा। तो शौक तो माँ बाप के होते ही पूरे हो सकते हैं। बाप के लिए अलबत्ता बात जगह मजबूरी सी हो जाती। जिसके एक लड़का हो वो जूं तू करके भुगत भी ले, मगर जिसके कई हों और फरमाइश करने में एक से एक आगे, तो बाप भी बेचारा क्या करे। अब लड़का पीछे पड़ा हुआ है कि एयर गन, वो छर्रे वाली बंदूक लूंगा, वो भी छोटी मोटी नहीं, पूरे साइज की, जिसमें चपटे छर्रे लगते हैं। दाम पूछे तो 400 450 से कम में न मिले। तब बंदूक ऐसी चीज तो नहीं जिसके बगैर गुजारी ना हो सके, मगर साहब शौक है बच्चे का। दूसरा पीछे पड़ा है कि मुझे इतनी दूर कॉलेज बस में जाना पड़ता है, रोज देर हो जाती है, मुझे स्कूटर दिलवाइए। मेरे सब दोस्तों पर स्कूटर है। अब उससे क्या कहूं कि बेटा तेरे सब दोस्तों के बाप लखपति होंगे, एक तेरा बाप ही उल्लू है। कभी अच्छे वक्तों में पुरानी मोटर खरीद ली थी, वही सेहत सेहत कर चला रहे हैं, वरना आजकल तो मोटरसाइकिल खरीदना भी दुबार हो जाता है। आप ये सोचिए, स्कूटर ऐसी चीज तो नहीं कि उसने कहा और मैंने दिलवा दिया। हजारों की बात है। कई बार लॉटरी के टिकट खरीद चुका हूं, कई रिसालों की पहेलियां भरकर बेच चुका हूं कि कहीं से इकट्ठा रुपया मिल जाए तो एक बार तो सबकी फरमाइशें पूरी कर ही दूं। रह गई एक बेचारी इकलौती बीवी। यूं तो खैर भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं, मगर उनका कहना यह है कि औरों की फरमाइशों से छुट्टी पा लो तो मैं भी कुछ कहूं, वरना मेरा तो कुछ कहने का मुंह ही नहीं पड़ता। और मैं कहता हूं कि भगवान नजर न लगे, अगर तुम इतनी समझदार न होती तो मेरा तो कूंडा ही हो गया होता। इसी सिलसिले की एक कड़ी है दामाद साहब। ये बड़े ठाट की चीज है, लेकिन मालूम होता है दुनिया वालों को दामादों ने फरमाइशें कर करके काफी सताया है। क्योंकि मैंने सुना है, शायद मजाक में ही किसी ने कहा हो कि दामादों का काम है खाना और गुर्राना। वैसे भी इनका जिक्र कुछ अच्छे तौर पर नहीं आता। फर्ज कर लीजिए कोई दफ्तर है, वहां का चालाक मैनेजर मालिक का मुंह चढ़ा आदमी है, दफ्तर में सभी पर रोक गांठता है और किसी को खातिर में नहीं लाता। तो दफ्तर वाले यही कहेंगे कि जी इसका क्या है, सेठ का दामाद बना बैठा है, उसी का सिक्का चलता है। तो हुजूर अगर ऐसे ही 19 किस्म के किसी के दामाद हों और दबादब उनकी फरमाइशें आती रहे, तब लाख जब्त करने पर भी मुंह से निकल ही जाएगा कि कहां तक पूरी करें इनकी मांगे।